السلام علیکم ناظرین، میں عالیہ مروت آپ کو پروگرام جوان پاکستان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جب بھی کہیں پر نوجوانوں کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ کی طرح پاکستان کا ایک تصور آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں ہی سے پاکستان کا جو ہے وہ مستقبل ہے۔ اگر یہی نوجوان جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، خود مختار ہوں گے، پر اعتماد ہوں گے، تو تب ہی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ آج کے نوجوان جو ہے وہ خواب بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی وہ کافی مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ کسی کو کریئر انتخاب کرنے میں مشکلات درپیش ہے، تو کوئی جو ہے وہ والدین کے توقعات کے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، تو کوئی کسی کو بے روزگاری اور مہنگی تعلیم جیسے مسائل کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام جوان پاکستان میں ہم نوجوانوں کی سوچ کو جانیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر آج کا نوجوان جو ہے وہ چاہتا کیا ہے۔ اس وقت میں پشاور یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں اور یہاں کے اسٹوڈنٹ سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر آج کا نوجوان جو ہے وہ چاہتا کیا ہے۔ جی بالکل ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو ہماری خواتین اور لڑکیاں ہر شعبے میں نظر آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ایسی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں یا بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو ان کو سماجی دباؤ یا محدود سوچ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہم جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں بہت پیاری پیاری بچیاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت ٹیلنٹڈ بچیاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ بات کریں گے کہ آخر آج کا نوجوان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ ان کے ساتھ پہلے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا کون سا سیمسٹر جا رہا ہے؟ جی، میرا نام مہرین عابد ہے اور میں 4th سیمسٹر میں ہوں۔ اچھا مہرین، یہ بتائیے گا جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ خواتین کو آج کل نا مطلب کافی پہلے ٹائم سے جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ محدود سوچ کا اگر ہم بات کریں تو ان کا سامنا کرنا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جب اس فیلڈ میں آئی ہو تو آپ بائی چوائس آئی ہو یا بائی چانس؟ میں تو بائی چوائس آئی ہوں، کیونکہ مجھے کسی سوشل فیلڈ میں جانا تھا۔ پہلے میں IR میں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر میرے فادر نے کہا کہ جرنلزم کافی اچھا ہے، مطلب ان لڑکیوں کے لیے اتنا مطلب لڑکیاں اس میں اتنا نہیں جاتی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں اس فیلڈ میں آ گئی۔ اچھا، مطلب آپ کے ابو نے کہا تھا کہ آپ نے اس فیلڈ میں جانا، لیکن آپ کی اپنی خواہش کیا تھی کہ آپ نے کون سی فیلڈ میں جانا تھا؟ میری یہ خواہش میں کسی سوشل فیلڈ میں جاؤں نا، مجھے میڈیکل یا یہ ایسا کچھ نہیں کرنا تھا، تو اس لیے میں اس فیلڈ میں آئی ہوں۔ اچھا، اگر ہم آپ کی پہلی جرنی کو دیکھیں تو آپ کی پہلی جرنی کیسی رہی تھی؟ آپ نے اگر ہم آپ کے میٹرک کو لے رہے یا FSC کو لے لیں تو آپ نے وہاں پہ مطلب پری انجینئرنگ تھا یا آرٹ تھا، جو آپ سیدھا مطلب جیسے کہ آپ جرنلزم میں آ گئے تو اب یہ بھی آرٹ میں ہی وہ ہو رہا ہے، شمار ہو رہا ہے، تو آپ کا کیا ہوتا؟ میرا پری میڈیکل تھا، میں نے 9-10 میں بھی میڈیکل پڑھا ہے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہے، لیکن میری فیملی کا تھوڑا پریشر تھا کیونکہ میڈیکل کی طرف، لیکن پھر میں نے کہا میں میڈیکل نہیں کر سکتی، تو میرے فادر نے کہا پھر جرنلزم کر لو، تو تبھی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہے کہ گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ہونی چاہیے لڑکیوں کو خاص کر آج کے دور میں؟ جی بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ آج کا دور تو سارا سوشل میڈیا کا ہے اور اس کا ہے، تو جو بندہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو پورا سپورٹ حاصل ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں جن لڑکیوں کو اگر گھر والوں کی طرف سے سپورٹ حاصل نہ ہو تو ان کی ذہنوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا وہ اچھی طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، مطلب اگر فیملی کا ہی سپورٹ نہ ہو تو ایک لڑکی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ پھر وہ زمانے کو کیسے ہینڈل کرے گی اگر فیملی اس کا ساتھ نہیں دے گی تو۔ اچھا، یہ بتائیے آپ آگے کیا بننا چاہتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو سرکاری نوکری یا کاروبار، کیونکہ آج کل کے حالات کیا ہے، پاکستان میں نوجوان کے مستقبل کو کس نظر سے دیکھیں؟ میں تو جرنلزم کی فیلڈ میں آگے جانا چاہوں گی نا، اینکرشپ اور اس کی طرف، لیکن پھر حالات کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ آپ کی نظر میں آج کل حالات کیسے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، خاص کر نیو نوجوان نسل کے لیے؟ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں پاکستان کے، یہاں پہ تعلیم حاصل کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور نوکری تو پھر چھوڑ ہی دیں، تو بس اگر محنت کریں، اسکلز ہو تو پھر بندہ کچھ کر سکتا ہے، ورنہ ویسے ہی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ابھی اسکلز کی بات کی، تو کیا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے صرف ڈگری کافی ہے یا اسکلز بھی کافی ہے؟ اسکل تو ہونا بہت ضروری ہے، ڈگری کے ساتھ تو صرف GPA لے کے تو بندے کو نوکری نہیں ملتی، اسکلز ہونی چاہیے نا انسان میں، تاکہ وہ آگے کچھ کر سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ناظرین، آپ نے ہماری اس بچے کی بات سنی، اسٹوڈنٹ کی بات سنی کہ صرف ڈگری جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بچوں میں اسکلز بھی کافی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بہت ٹیلنٹڈ بچی موجود ہے، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کا کون سا سیمسٹر جا رہا ہے؟ میرا نام زمل شاہد ہے اور میرا 4th سیمسٹر ہے۔
اچھا زیمل، یہ بتائیے گا کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں اپنے شوق سے آئی ہو یا اپنے گھر والوں کی طرف سے پریشر تھا کہ نہیں نہیں آپ نے جرنلزم کرنی ہے، یا یہ تھا کہ نہیں آپ نے انجینئرنگ سائڈ پہ جانا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ نہیں میں نے جرنلزم ہی کرنی ہے؟ نہیں نہیں، میں اپنے ہی شوق سے آئی ہوں، مجھے کسی نے پریشرائز نہیں کیا تھا، فیملی نے، کسی نے بھی نہیں۔ جب آپ نے گھر والوں سے کہا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم جب ایف ایس سی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ہم نے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، ایک بڑا اسٹیپ لینا ہوتا ہے، تو آپ نے گھر والوں کو کیسے وہ کیا ہے کہ راضی کیا ہے کہ میں نے اس جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے؟ ظاہری بات ہے اپنی بچی اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے، اس فیلڈ میں جانا ہے، تو اس کو آپ نے کیسے وہ کیا ہے؟ میرے لیے اصل میں اس میں کوئی ہرڈل نہیں تھا، کیونکہ جب میں نے اپنے فادر کو بتایا تو انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کافی اچھا فیلڈ ہے، سو جسٹ گو فار اٹ۔ اچھا زمن، یہ بتائیے گا کہ آج کل لڑکیوں کو کیا مسائل ہے، مطلب زیادہ تر اگر ہم بات کریں رورل ایریا کی طرف یا ہمارے قبائلی اضلاع گئے تو وہاں پہ لڑکیاں جو ہے وہ نہیں آ سکتی، ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی، تو آپ کیا سمجھتی ہے اس کے پیچھے والدین کا ہاتھ ہے یا وہ خود آگے نہیں بڑھنا چاہتے؟ آپ کی اپنی سوچ کیا کہتی ہے؟ نہیں، میری یہ سوچ ہے کہ وہ خود تو بڑھنا چاہتی ہے، لائک دیر آر سو مینی گرلس کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے، اچھی جگہ سے حاصل کرے، لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ دے نیور اسٹیپ اپ فار دیئر سیلف، مطلب وہ ہمیشہ ڈرتی ہے کہ او کئی مطلب میرے فادر مجھے نہ روکے، بڑے بھائی ہوتے وہ اسٹیریوٹیپیکل، وہ کنزرویٹیو مائنڈز ہوتے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ اپنے لیے اسٹیپ اپ نہیں کر سکتی۔ سو آئی تھنک سو دے شوڈ اسٹیپ اپ فار دیئر سیلف، اور انہیں ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہیں جن کا ٹیلنٹ، جن کے اسکلز اس طرح سے ضائع ہو رہے۔ کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ کیونکہ اتنی کنزرویٹیو سوسائٹی ہے ہماری اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس عورت کو گھر پہ ہونا چاہیے، تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے، سو دس از ویری رانگ۔ اچھا، آپ کیا کہتی ہے کہ والدین کو مطلب کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کو کہ وہ ایجوکیشن میں ان کا کیا کردار ہونا ادا کرنا چاہیے، خاص کر لڑکیوں کے حوالے سے؟ والدین کا تو اس میں بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا، پیٹرنل سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آئی مین فار می مائی سیلف، جب میں سوچتی ہوں تو مجھے ہر ایک چیز میں اپنی فادر کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کچھ بھی ہو، تو جب ان کے ساتھ وہ سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے آگے بڑھے گی؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، جب ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی کو والدین کی سپورٹ جو ہے وہ لازمی ہو؟ مینڈیٹری ہے، بہت زیادہ مینڈیٹری ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان میں جو ہے نوجوانوں کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہو؟ کیونکہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو ہے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے نوجوان جو ہے وہ ٹیلنٹڈ ہوں گے تو ہمارا پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بھی پاکستان بھی ترقی ہی کرے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان میں ایسے اپرچونیٹیز ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ وہ یہاں پر رہے یا یہاں پر جاب کرے وہ اور آگے بڑھ سکے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ آپ کو اپنا مستقبل کہیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟ جی بس 50-50 کہہ سکتی ہوں میں، مطلب کچھ نظر آ بھی رہا ہے، کچھ نہیں بھی آ، لیکن آج کل ان امپلائمنٹ جیسے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، تو بس ایون دو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ کافی اسکلفل ہے، کافی ان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن اسٹل دے آر ان امپلائڈ۔ سو دس از یہ آج کل بہت زیادہ ہے پاکستان میں ان امپلائمنٹ۔ تو اچھا، آپ کیا سمجھتی ہے کہ اگر ایک بے روزگار لڑکا یا ایک بے روزگار لڑکی، اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر ہم لڑکوں کی بات کرتے ہیں، مردوں کی بات کرتے ہیں، اگر وہ بے روزگار ہے یا ان کے لیے نوکری نہیں ہے یا کوئی ملازمت کچھ بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ مطلب ارن کر سکیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ خود بھی ایک لڑکی ہو، اگر آپ اپنا مستقبل آگے دیکھ رہی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اتنا ہی لڑکیوں کے ذہنوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے؟ آف کورس آج کل کے زمانے میں ہوتی ہے، بیکاز ہم دیکھیں تو آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک مرد سے گھر نہیں چلتا، آلموسٹ ایک گھر میں 2-3 بندوں کو تو کام کرنا چاہیے، جاب پہ ہونا چاہیے، وٹ ایور دے ڈو، اف اٹس بزنس، اف اٹس جاب، جو بھی ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیسے حالات ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ایک فیمیل ہوتی ہے، اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے یہ لے سکوں، وہ کر سکوں، یہ کر سکوں، لیکن پھر کیا وہ فیملی میں کوئی نہ کوئی جو جاب کرتا ہو تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی ہمارے پاس اتنے نہیں ہے، سو اوبویسلی انسان وہ فیل کرتا ہے کہ نہیں مجھے۔ اور مردوں کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے، کیونکہ آگے جا کے ان کو فیملی بنانی ہوتی ہے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ فار دیم کہ وہ اپنا فیوچر بنائے۔ اور ہاں جی، اگر نہیں ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، اتنے اسکلفل ہے، پھر بھی ان کو کئی جابس نہیں مل رہی تو بہت پڑتا ہے اثر۔ کسی کو تو پروکراسٹینیشن کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے، اتنے لیزی ہوتے ہیں، خود ہی کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آبویسلی امپیکٹ تو پڑتا ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ زیمل۔ آپ کا نام؟ حالہ نور۔ حالہ نور، یہ بتائیے گا کہ آپ کون سے سیمسٹر، آپ کا کون سا سیمسٹر جا رہا ہے؟ میرا تو 4th سیمسٹر ابھی 4 سیمسٹر، ماشاء اللہ۔ حالہ نور، یہ بتائیے گا کہ آگے آپ کیا بننا چاہے گی؟ آپ اسی جرنلزم سائڈ میں جانا چاہے گی یا کچھ اور؟ آپ کا اپنا شوق کیا ہے؟
میرا تو شوق یہی ہے کہ میں جرنلزم میں ہی آگے جاؤں. لائک مجھے ٹریول جرنلسٹ بننے کا کافی شوق ہے کیونکہ مجھے ٹریول کرنا کافی پسند ہے. تو میں چاہتی ہوں میں اسی فیلڈ میں جاؤں, مطلب ڈفرینٹ سٹیز میں جاؤں, ان کو جو ہوں ایکسپلور کروں, کلچر کو ان کے, اور اس چیز کو آگے پروموٹ کروں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کچھ ہے کہ اس میں ایک بچی جو ہے وہ ٹریولر جرنلسٹ بنے اور وہ آگے جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اسکوپ ہے, آپ کو کوئی اپنا مستقبل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, دیکھا جائے تو اس میں اتنی کچھ خاص زیادہ لڑکیاں نہیں ہیں, اور میرا یہ شوق ہے تو میں چاہتی ہوں میں اسی میں آگے جاؤں اور اس چیز کو کروں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور ہے یا نہیں ہے. جو میرا شوق ہے میں اس پہ ہی کام کرنا چاہتی ہوں. اور باقی دیکھا جائے کہ پاکستان میں ایسا ہے نہیں, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ انسان تک ہوتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں گی. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے آپ کے والدین کی کتنی سپورٹ آپ کو حاصل ہے؟ اس کے پیچھے تو میرے پیرنٹس کی سپورٹ ہے, کافی سپورٹ ہے, کیونکہ مطلب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تبھی میں یہاں پر آئی ہوں اور میں کری ہوں. اگر ان کی نہ بھی ہوتی پھر بھی میں آتی, کیونکہ میں کافی ضدی ہوں اور مجھے وہی کرنا ہوتا ہے جو مجھے پسند ہے. تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مطلب جو مجھے ٹھیک لگتا ہے, جس میں مطلب جو میں کر سکتی ہوں, تو وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اس چیز میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے ہمارے جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کو سپورٹ کرے؟ خاص کر لڑکوں کو بھی مطلب سپورٹ ملنی چاہیے, لیکن لڑکیوں کو کتنی سپورٹ ملنی چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بہت سپورٹ کریں, کیونکہ دیکھا جائے تو صرف لڑکوں میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا, زیادہ تر لڑکیوں میں جو ہے کافی ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور اگر ان کو, اور پیرنٹس کو چاہیے کہ جو ان کا شوق ہے ان کو چھوڑیں کہ وہ کریں. اوکے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم یہاں پہ اور بھی اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے, ان کا نظریہ جانیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں اپنے شوق سے آئے ہیں یا والدین کے توقعات کا ان پر دباؤ ہے. تو آئیے ان سے ہم بات کریں گے. جی بالکل ناظرین, ہم نے جیسے کہ بات کی ہمارے لڑکیوں کے ساتھ میں ہم نے بات کی, ان نے لڑکیوں کے اچیومنٹس کے اوپر بات کی ہے کہ لڑکیوں کو ہر شعبے میں جانا چاہیے. اس طرح ہمارے ساتھ کافی ٹیلنٹڈ لڑکے بھی موجود ہیں, نوجوان موجود ہیں جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے. ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ آگے اپنے مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا کون سا سیمسٹر جا رہا ہے؟ جی میرا نام شہاب یوسف ہے اور میں 4th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا شہاب, یہ بتائیے گا کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ تو آئے تو اسی فیلڈ میں, لیکن مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ جی میں جرنلزم میں اس وجہ سے آیا کہ ہمارے بنیر سے تعلق رکھتا ہے, وہاں پر ایسے صحافی نہیں ہے کہ جو وائس آف وائس لیس بنے, تو اس وجہ سے میں آیا جرنلزم. تو ابھی میرا ارادہ ہے آگے انشاءاللہ کہ میں اپنے گاؤں کے ہر ایک فرد کا آواز بنوں, جس کا آواز نہیں ہے وہ دا وائس آف وائس لیس ہے. تو میں ان کا آواز بنوں گا اور انشاءاللہ ان کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر لوں گا اس کے لیے. یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب زیادہ تر لڑکیوں کو تو مطلب والدین کی طرف سے, یا خاص کر اگر ہم ان کے والد محترم کی بات کریں تو ان کی طرف سے کافی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. آپ کے گھر والے نے آپ کو اس پر کوئی کرٹیسائز وغیرہ نہیں کہ نہیں آپ نے انجینئرنگ کرنا ہے, آپ نے ڈاکٹری کی طرف جانا ہے, تو میڈیکل فیلڈ کی طرف جانا ہے, اس حوالے سے آپ کو کوئی مشکلات درپیش آئی ہے؟ نہیں جی, بس شکر الحمدللہ, ہم اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پر سارے ایجوکیٹڈ ہے. تو پاپا نے بھی سپورٹ کیا اور امی نے بھی بہت سپورٹ کیا کہ آپ جائے, اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اسی فیلڈ میں گیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خدمت بھی کر رہا ہے اور اپنا پیشہ بھی آگے جا رہا ہے اور پیسے بھی کماتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو پاکستان میں اپنا مستقبل کہیں نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل, ابھی میں 4th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں فیلڈ ورک بھی کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آگے میرا ارادہ ہے کہ اینکر پرسن بنوں گا. اوکے, بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ جو جوان ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پہلے اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کا کون سا سیمسٹر جا رہا ہے؟ میرا نام میر ہے اور میں 6th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا میر, یہ بتائیے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے ہو, آپ شوق سے آئے ہو یا والدین کے دباؤ سے اس فیلڈ میں آئے ہو؟ آپ اپنا نظریہ شیئر کریں. میں والدین کے پریشر میں تو نہیں ہے, اپنے شوق سے آیا ہوں, کیونکہ لاسٹ 6-7 ایئرس سے میں پشاور کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں مین اسٹریم میڈیا پہ ایز اے سنگر. لیکن ہاں یہ ہے کہ میرے پیرنٹس ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ڈیٹا سائنس کر لو, انجینئرنگ کر لو, وہ زیادہ بیٹر ہے. بٹ اسٹل انہوں نے سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے کوئی پریشر نہیں دیا اس پہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو پاکستان میں اپنا مستقبل کہیں نظر آ رہا ہے, اور پاکستان میں آج کل کے نوجوانوں کی کیا مستقبل ہے؟ کوئی اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل, پاکستان میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. بس فرق یہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ جرنلزم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف کیمرہ اٹھانا ہے یا ہم نے صرف ایڈیٹنگ کرنی ہے,
ہمیں بیسک نالج نہیں ہے اس کے پیچھے کہ ہم لوگ اس میں بہت ساری فیلڈ ہے، جیسے کہ آپ کو یونیسیف میں جابس مل سکتی ہیں، آپ کو NGOs میں مل سکتے ہیں، آپ اپنا پروڈکشن ہاؤس کھول سکتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈز آف جاب ہے. مجھے تو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے پاکستان میں. ہاں البتہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشن کو اور اپنے کریئر کو ڈفرینشیٹ کرے، کیونکہ پیشن اور کریئر میں بہت فرق ہوتا ہے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ سنگر بھی ہے، تو یہ دو شعبے الگ الگ ہو گئے یا یہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں تو چل سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ماس کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک لارج نمبر آف آڈینس کے ساتھ میں کنیکٹ کر رہا ہوں، اپنا میسج کنوے کر رہا ہوں. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ میں اپنے میوزک کی فیلڈ کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہوں. میں اسٹیج جاتا ہوں، وہاں پہ ہزاروں کی آڈینس ہوتی ہے نیچے، تو میں ان کو اپنا میسج کس طریقے سے کنوے کرتا ہوں، سوسائٹی کے لیے بات کرتا ہوں یا نہیں، کوئی ایرا غیرہ ٹاپک اٹھا کے اس پہ بات کرتا ہوں، وہ اب مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بات کی کہ پیشن اور کریئر میں فرق ہوتا ہے. اب ہم اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. وہ اس بات پہ نہیں سپورٹ کرتے کہ اگر میں ابھی یوٹیوب کا چینل کھولوں، میرے 10 سبسکرائبرز ہو، اور میں پیرنٹس کو بولوں کہ میں نے یونیورسٹی چھوڑ کے میں نے بس یوٹیوب کا کریئر بنانا ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے، بیکاز آئی ایم ناٹ، میں اس سے ارن نہیں کر رہا. ہاں میں اپنے اسٹڈی کو، ایجوکیشن کو ساتھ آن کیری آن کروں، اور میں اپنا سائڈ پہ میوزک کر رہا ہوں. جب میں اس اسٹیج پہ پہنچ جاؤں کہ میں میوزک سے مہینے کا 10 لاکھ 12 لاکھ روپے کما رہا ہوں، پھر میں اپنے پیرنٹس کو بولوں کہ دیکھیں میں ایک لیول پہ پہنچ گیا ہوں، اب میں نے اس کو کریئر بنانا ہے، پھر وہ سینس بھی بناتا ہے. بہت بہت شکریہ میرا آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر اب سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کا کون سا سیمسٹر جا رہا ہے. جی میرا نام صلاح الدین ہے اور میں 4th سیمسٹر میں ہوں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن میں. صلاح الدین یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ یہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ بھی شکایات آ رہی ہے کہ آج کل تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اور آگے اگر ہم تعلیم حاصل بھی کر لیں گے تو آگے بے روزگاری ہوگی، نوکری نہیں ہوگی، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. یہ سب سے اہم ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تعلیم کریں گے تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی. یہ بات بالکل میں نہیں مانتا اس کو، کیونکہ میں ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ضلع دیر اپر سے. ہمارے خاندان میں بہت کم لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہے، اور میں خود تعلیم کی فیلڈ میں آیا ہوں. مجھے گھر کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں دیا جاتا، بلکہ میں خود اپنے آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. اور بلکہ ایک ایسی غریب خاندان سے میں آیا ہوں کہ مجھے گھر سے آج تک ایک پیسہ بھی نہیں دیا، اور الحمدللہ اسی وقت میں اتنا کما رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی چلتا ہے اور میں گھر بھی پیسے بھیج سکتا ہوں. اگر ایک اسٹوڈنٹ چاہے اور محنت کرے، کوشش کرے، پاکستان میں نوکری بھی ہے، وہ بزنس بھی کر سکتا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن سب سے اہم ہے کہ اسٹوڈنٹ محنت کرے، اپنے آپ میں کوئی ٹیلنٹ پیدا کرے، ایجوکیشن گین کرے. زبردست. اگر ہم بات کریں کہ زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو والدین جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، یا مطلب ابھی آپ نے بات کی ہے کہ میں اپنی مدد آپ کام کر رہا ہوں، تو کیا اس کا کسی بچے کو اگر کوئی دوسرے فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اور ان کے بچے والدین کہے کہ نہیں آپ نے اس فیلڈ میں جانا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں پر، ان کے ذہن پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کی جب اندر میں لگن ہوتی ہے، وہ کسی فیلڈ میں اس کا شوق ہوتا ہے، تو وہ شوق سے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. ورنہ اگر گھر کی طرف سے اس پر دباؤ آ جائے اور اسے زبردستی ایک فیلڈ میں لے جائے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اب میں جرنلزم میں آیا ہوں، اپنی پسند سے آیا ہوں، اور الحمدللہ میرے 2 سال یہاں پر گزر گئے. میں بہت خوش ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ کانٹینٹ از کنگ. کانٹینٹ سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور جرنلزم سے ریلیٹڈ بھی ہے. میرا یہ شوق ہے، اور الحمدللہ اسی فیلڈ میں نے اپنے آپ کو 50% کامیاب بھی کیا ہے. تو سب سے پہلے اپنی پسند بہت زیادہ ضروری ہے، کہ ایک آدمی اپنی پسند سے ایک فیلڈ میں جائے، چاہے وہ جو بھی فیلڈ ہو. اچھا، آپ یہ بھی کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر ایک بچہ ہے وہ اپنے والدین پر اس عمر میں بھی وہ انحصار کرتا ہے کہ مالی خود مختاری، جو اگر ہم کہیں کہ ایک بچے کو خود مالی خود مختار ہونا چاہیے، وہ اپنے والدین پر ڈیپینڈ نہ کرے، تو اس حوالے سے ہم کیا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک یہ کنسیپٹ بھی ہے نا کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ 22 23 25 سال تک اپنے والدین کے وہ انحصار پر ہوتے ہیں کہ اگر والدین اس کو پے کریں گے تو وہ آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ وہ آگے کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو خود آگے نکل
نکل جانا چاہیے. اگر وہ 15 سال کے ہو جائے, اگر باہر ممالک میں اگر دیکھیں تو ہمارے بچے جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں باہر چلے جاتے ہیں, باہر نکل آتے ہیں کام کے حوالے سے. تو پاکستان کو آپ کس لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستانی بچوں کو, پاکستانی نوجوان کو, کہ ان کو نکلنا چاہیے, خود کام کرنا چاہیے کہ نہیں, یا اپنے والدین پر وہ انحصار کریں؟ زبردست, آپ نے بہت زبردست سوال پوچھا اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. میں سب سے پہلے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہاسٹل میں رہتے ہیں اور یا اپنے گاؤں میں ہوتے جہاں بھی ہوتے ہیں, وہ ان کا سارا ڈپینڈ, سارا انحصار اپنے والدین پر ہوتا ہے. ان سے پیسے لیتے ہیں, اپنے ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں, اور جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں تو بے روزگار ہوتے ہیں گھر میں. ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن کی, آپ کو نوکری نہیں ملے گی. سب سے پہلے میں تمام تر اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گریجویشن سے پہلے آپ کو اتنا کامیاب ہونا چاہیے کہ بعد میں آپ ذہنی دباؤ آپ پر نہ آئے, آپ ٹینشن, انزائٹی, ان چیزوں کے شکار نہ ہوں, آپ کامیاب ہوں ان چیزوں کے. اوکے, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا کون سا سیمسٹر جا رہا ہے؟ میرا نام محمد سمیر خان ہے اور میں یہاں پر 4th سیمسٹر میں ہوں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن میں. اچھا سمیر, یہ بتائیے گا کہ ریپڈ فائر تھوڑا کہہ لیتے ہیں کہ سرکاری نوکری یا کاروبار؟ میں اس طرح کہوں گا کہ کاروبار بہت زیادہ بیٹر ہے, کیونکہ آج کل جو ہے سرکاری نوکری تو ملنا بہت مشکل ہے. ویسے بھی جیسے کہ میرا تعلق ہے خاص طور پر بیسیکلی لکی مروت سے ہے, اور وہاں پر جو ہے ہمارے جو نوجوان ہیں بس سیکنڈ ایئر کے بعد وہ سرکاری نوکری کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم یہ جو کاروبار اس کی طرف جائے تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو, کیونکہ کاروبار آج کل پاکستان میں بہت زیادہ کامیاب ہے بجائے سرکاری نوکری. اوکے, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کی بات سن لی, اب ہم اس ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن کے پاس جائیں گے, ان کے ساتھ بات کریں گے کہ ایسے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو اپنے کریئر کا انتخاب خود نہیں کر سکتے اور وہ ایسے فیلڈ میں آ جاتے ہیں, تو ان پر کیا پریشر پڑتا ہے, ان کے ذہنوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان ٹیچرس کو کیا مشکلات درپیش آتی ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ بات کر لی, اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر لی, اس وقت ہمارے ساتھ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن ڈاکٹر مہناز گل موجود ہیں. ان کے ساتھ بات کریں گے اس بچوں کے حوالے سے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ اکثر بچے جو ہے وہ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, لیکن جو والدین ہوتے ہیں ان کو اپنی خواہشات کے مطابق یا اپنے توقعات کے مطابق کسی اور شعبے میں وہ بھیج دیتے ہیں, جو اس میں پھر دلچسپی بعد میں بچے نہیں لیتے. تو آپ کے خیال میں ایسی صورتحال میں بچے کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے, اس پر کیا اثر ڈالتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز کو کتنی مشکلات اس وقت پھر درپیش آتی ہے؟ جی میم. بہت شکریہ. ایسا ہے کہ دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ کام وہ کرنا چاہیے جو کہ آپ کو کام نہ لگے. تو جو آپ کو کام نہیں لگتا وہ بیسیکلی وہ ہوتا ہے جس کا آپ کو شوق ہوتا ہے. جب آپ کا شوق ہوتا ہے کسی چیز میں تو آپ کو کام نہیں لگتا, آپ دل سے کرتے ہیں. شوق کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ شوق کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان میں پوٹینشیل کس چیز کا ہے. جس چیز کا پوٹینشیل ہوتا ہے, ایک بچہ اگر ڈرائنگ میں اچھا ہے, پینٹنگ میں اچھا ہے, تو اس میں وہ پوٹینشیل ہے, وہ اس کا اسکل ہے. جب وہ اس شعبے میں جائے گا تو وہ بہت کامیاب ہوگا. لیکن اگر آپ اسی بچے کو کہیں کہ نہیں تم انجینئر بنو یا تم ڈاکٹر بنو, اس کا شوق تو نہیں ہے نا وہ, تو وہ اس کو برڈن لگے گا اور وہ اس میں اس طرح سے سکسیزفل نہیں ہو سکے گا. تو بہت ضروری ہے کہ والدین اس چیز کا شعور ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ آپ بچوں کو ان کے پوٹینشیل کے اکارڈنگ, ان کے شوق کے اکارڈنگ ان کو آگے بڑھنے دیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹریس میں رہتے ہیں, سائیکلوجیکل سٹریس میں رہتے ہیں, ایموشنل سٹریس میں رہتے ہیں, اور وہ اس طرح سے نہ انجوائے کرتے اپنی پڑھائی کو. اور پھر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اگر ان کا اس چیز میں شوق نہیں ہے یا ان کو وہ ایک بوجھ لگ رہا ہے تو وہ اس میں اس طرح سے ایکسل نہیں کر پاتے اور ایک سائیکلوجیکل سٹریس میں رہتے ہیں, شوق نہیں ہوتا, خوش نہیں ہوتے. تو میرے خیال سے کہ والدین کو بچوں کو گائیڈ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کو مشورہ دے سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ بھی کریں. میم یہ بتائیے گا کہ جب بچے اس طرح کے بچے آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے پاس, تو پھر ایک ٹیچر کو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہے, کیونکہ وہ بچہ آپ نے جیسی بات کی کہ وہ اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتے, تو پھر آپ لوگوں کو کیا مشکلات درپیش آتی ہے اس دوران؟ ہمیں یہی مشکلات درپیش آتی ہیں کہ وہ بچے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے,
असाइनमेंट्स इतने अच्छे तरीके से नहीं करते, उनको फिर हमें फिर उनकी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, क्लास में प्रेजेंट नहीं होते, फिर हमें उनके ऊपर ज़रा ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ता है, उनको उनकी काउंसलिंग्स करनी पड़ती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो आते हैं कि हमें ये मसला हो रहा है, या हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्यों, आप तो क्लास में रोज़ाना आते हैं, आपने असाइनमेंट क्यों अच्छा नहीं किया, तो फिर वो हमें बताते हैं कि इस चीज़ का मुझे शौक़ नहीं है, राइट। तो फिर हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं। एट द सेम टाइम कभी कभार हम बच्चों को ये भी कहते हैं, देखें एक बच्चे को अगर CSS करने का शौक़ है मगर वो इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो CSS नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह एक बच्चा CSS करना चाह रहा है लेकिन उसको जर्नलिज़म में भिजवा दिया गया या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में भिजवा दिया गया, तो हम उनको यही समझाते हैं कि ये कर लो, आगे रास्ते हैं, तो उनकी काउंसलिंग फिर हमें करनी पड़ती है। तो ये मसाइल कुछ दरपेश आते हैं, लेकिन क्योंकि हम असातिज़ा हैं तो हम उनके लिए इन चीज़ों के मसाइल के हल भी तलाश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, उनके ख्वाबों और सलाहियतों को पहचानना निहायती ज़रूरी है। अगर इन नौजवानों को सही रहनुमाई और एतमाद दिया जाए तो हमारे मुल्क को तरक्की की नई राह पर ले जा सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।